اللہ کی قدرت اور مشیت کار فرما ہے، اور اللہ کی مشیت اور ارادے سے دور نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص تھا اور بہت گناہ گار تھا، اللہ کی بڑی نافرمانی کی تھی، بہت زیادہ، یعنی حد سے زیادہ نافرمانی کی جو انتہا ہوتی ہے وہ کر چکا تھا۔ تو جب وہ مرنے لگا اس کو خیال آیا کہ میں کس منہ سے اللہ کے سامنے جاؤں گا۔ اللہ، دیکھیں اللہ پاک کی عجیب قدرت ہے۔ جیتے جی خیال نہیں آیا، مرنے کے وقت اس کو خیال آیا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے ان کرتوتوں کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گا۔ تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں، صحیح حدیث میں یہ قصہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا۔ یہ غالباً یہ ہندو بھی اسی روایت کے اعتبار سے جو نا وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، وہ تو ایک اس نے ایسا کیا، اب یہ سب نے اسی سے میرے خیال میں لیا اور چتھا بنا کے اور وہ اڑا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی بیٹوں سے کہا جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا۔ جلانے کے بعد اور شاید ہندو بھی ایسی کرتے ہیں میرے خیال میں کہ جلانے کے بعد اس کی راکھ میں آدھی راکھ کو دریا میں بہا دینا، آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ آدھی راکھ کو دریا میں بہا دو، آدھی راکھ کو ہوا میں اڑا دو، نام و نشان ہی مٹ جائے، نام و نشان ہی مٹ جائے۔ اللہ، مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمہ اللہ وہ اکثر جب بیان کرتے اس بیان میں یہ بات ضرور فرماتے تھے کہ اے انسان تو کائنات میں بکھرا ہوا تھا، سورج کی کرنوں میں، چاند کی شعاؤں میں، اور تاروں کی ٹھنڈک میں، ہواؤں میں، اور پھلوں میں اور پھولوں میں اور اناجوں میں اور رسوں میں اور پانی میں۔ ان ذروں کو اللہ نے جمع کر کر کے تیرے ماں باپ کے ذریعے سے کھلا کے اس کو نطفہ بنا کے پھر تجھ کو جمع کر کے انسان بنایا۔ بکھرا ہوا ہے نا، ماں باپ یا ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس سے ہی وہی نطفہ بنتا ہے، وہ خون بنتا ہے، خون سے نطفہ بنتا ہے، نطفے کے بعد پھر ملاپ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد انسان بنتا ہے، انسان بننے کے بعد اس میں آگے ساری چیز تغیر تبدل پیدا، لیکن اصل کیا ہے؟ بکھرا ہوا ہے۔ خوراکوں میں، ہر چیز میں یہ خوراک پکتی ہے، یہ سورج اور چاند دونوں کی اس سے، اور تاروں کی اس سے، اور ہواؤں سے، اور جو ہے بادلوں سے، پانی سے، یہ ساری چیزوں کا اس میں اثر ہے، دخل ہے۔ ان سب چیزوں کے بعد جا کر وہ خوراک بنتی ہے، خوراک سے خون بنتا ہے، خون سے پھر نطفہ بنتا ہے، نطفے سے انسان بنتا ہے۔ لیکن اصل اس کے ذرے بکھرے ہوئے، ان کو کون جمع کر رہا ہے؟ ان کو کون جمع کر رہا ہے؟